کیا عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے سخت بیان بازی آپ نہیں کرنی؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے بیان دیتے ہیں، کسی کے کہنے سے وہ بیان نہیں دیتے. لیکن اگر ان کو بتایا جائے کہ سر حالات باہر اچھے ہو رہے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ اس کا بیان کر دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک کرو پھر میرے بیان بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کیا آپ کو واقعی if you have to break it down، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو، کیونکہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے معاملات حل ہوں، کیا وہ جو آپ کی میٹنگ پشاور میں ہوئی یہ بڑی وجہ وہ وجہ بنی ہے، یہ جو سارے بیانات اور یہ جو اتنی بلیجرزم آ گیا حکومت کے اندر؟ عرفان صدیقی صاحب نے کہا، ان کا بیان تھا کہ 2-3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چل سکتے. ہمارے سامنے جن کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں چھوڑیں. یہ سن لے ذرا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے عرفان صدیقی صاحب کا. 2-3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے. ہمارے سامنے جو لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں کہ یار چھوڑ دیں آپ یہ ایفرٹ. اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے جو ہم 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں، وہ کھل گیا ہے. کھل گیا دروازہ؟ ان کو بھی لگتا ہے خبر آگئی ہے کہ دروازہ کھل گیا. ان کی بوکھلاہٹ ہے، صرف بوکھلاہٹ ہے. کوئی دروازہ ایسا نہیں کھلا. ہم آئین قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. کھڑکی کھلی ہے؟ نہیں، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی، وہاں حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے بھی موجود تھے. وہاں پہ بات ہوئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اکیلے بات نہیں ہوئی؟ میرے علم میں نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے علم میں نہیں ہے. دیکھیں تمام اداروں کو جمہوریت کے لیے، قانون کے لیے بات ایک دوسرے سے کرنی چاہیے. ایک آئینی اور قانونی نظام ہے ہمارے ملک میں، اور ایک معروضی نظام ہے جو کہ طاقت کا نظام ہے. But do you think اس میٹنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ گھبرا گئے ہوں کہ یہ بات شاید ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی قوت ہیں، ہم پاکستان کی وسطی پارٹی ہیں، ہم پاکستان کے ہر ادارے کی طاقت ہیں. پاکستان کے عوام کو آپ جھٹلا کر ان کی آواز کو سلب کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر ادارے کی طاقت ہے آپ؟ بالکل ہے. دیکھیں کون سا ادارہ ہے جو عوام سے رابطے کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی ملک کا ادارہ ایسا نہیں ہے. آپ فوج کی بات کر رہے ہیں؟ بشمول فوج کے. دیکھیں کس ملک کی فوج ہے جس کو اگر عوام کی تائید حاصل نہ ہو، اور ہمارے ملک کی فوج کو ہے عوام کی تائید حاصل. ہم کوئی ٹوٹ نہیں گئے اس ملک. ویسے یہ بات بہت سے لوگوں نے بات کی whenever we get an opportunity to talk to them کہ تو آگے کہتے ہیں ہم نے کون سا الیکشن لڑنا. مالک صاحب نے ایک دفعہ ٹی وی پہ کہا تھا، انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے کون سا الیکشن لڑنا. دیکھیں یہ ہر ایک کو ادراک ہے کہ یہ معاملہ جبر سے، دھونس سے، اغوا کاری سے چند مہینے چل سکتا ہے، 1 سال چل سکتا ہے. It has run its life. ایسے نہیں ہوتا ملک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں that all دیکھیں وہ دور جو طاقت کا استعمال has run its life. ہم نے جھیل لیا ہے، مزید اگر ہے تو وہ بھی جھیل لیں گے، لیکن بالآخر آپ کو واپس آنا ہے. آئین اور قانون کے نظام کو، شرافت کے نظام کو بحال کرنا ہے. یہ تو ہوگا، آپ دیکھیں گے. شرافت کا نظام تو نہیں چل سکتا نا. دیکھیں آپ یا طاقت کا نظام چلتا ہے یا شرافت کا نظام چلتا ہے، دونوں اکٹھے تھوڑی چل سکتے. دیکھیں آئین اور قانون تو شرافت کی بات ہی ہے نا. آپ لوگوں کو آئین اور قانون اس ملک میں ہے نہیں. ہم اسی کے لیے تو دعا کر رہی ہیں. میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کم ہے، کبھی کبھی یہ ہوگا. دیکھیں وقت بدل چکا ہے. یہ پہلا میں سمجھتا ہوں کس کا وقت بدلا سر؟ ابھی کل ہو سکتا ہے آپ کے بندے دوبارہ اٹھانے شروع کر دیں. ضرور اٹھائیں گے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ وقت بدل چکا ہے. دیکھیں ایک دور تھا کہ پاکستان کی عوام خاموش تھی، دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی. ہر حلقے میں کوئی بڑا جاگیردار تھا، کوئی امیر آدمی آتا تھا، ٹرانسپورٹر، انڈسٹریلسٹ، وہ الیکشن لڑتا تھا. 2024 کا جب میں الیکشن دیکھتا ہوں، ہمارے جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہے پی ٹی آئی کے، جو منتخب ہوئے ہیں، اور میرے جیسے جن کو نہیں ہونے دیا گیا، ہم سب مڈل کلاس لوگ ہیں. 1,60,000 تو میرے مانتے ہیں نا جی. میری 93,000 کی لیڈ تھی یا لاکھ کی لیڈ تھی، اس کو انہوں نے بدل دیا 12 کی شارٹ فال میں. لیکن 12 میرے جیسے لوگ ہیں. آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز اور منتخب ایم این اے ایم پی ایس کو دیکھیں، یہ ایک مڈل کلاس کی آواز ہے، بلکہ اس میں بہت سے لوگ ہیں جو ورکنگ کلاس ہیں. یہ ایک نئی پارٹی ہے، یہ ایک نئی سوچ ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. ٹھیک ہے اس میں غلط بات بھی آتی ہے، لیکن اس میں بہت سا سچ بھی آ جاتا ہے. اب یہ عوام ہیں جو اس پارٹی کو چلا رہے ہیں. کوئی جاگیردار امیر لوگ اس پارٹی کو نہیں چلا رہے. پاکستان کی عوام اب شامل ہے ہمارے سیاسی عمل میں. اس عمل کو آپ بہت دیر نہیں روک سکیں گے. یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کو بتایا گیا ہے؟ نہیں، یہ میرا تجزیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے. اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آج کل آپ کی پارٹی کے لیڈر کو زیادہ فلائنگ اچھی میٹنگ ہو گئی ہے، معاملات اچھے ہو گئے ہیں. نہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا. دیکھیں میں صرف بیان کر رہا ہوں اس حقیقت کو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا سوچ ہے، اس وقت پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے. جبر اور دھونس جو ہے اس کی مدت کتنی ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کی مدت اب ختم ہونے کو ہے. یہ بتائیں سلمان صاحب، کیا عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے سخت بیان بازی اب نہیں کرنی؟
نہیں وہ اپنی مرضی سے بیان دیتے ہیں, کسی کے کہنے سے وہ بیان نہیں دیتے. لیکن اگر ان کو بتایا جائے کہ سر حالات باہر اچھے ہو رہے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جس چیز کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں وہ اس کا بیان کر دیتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک کرو پھر میرے بیان بھی ٹھیک ہو جائیں گے, یہ نہیں کہ بیان ٹھیک ہو جائے اور حالات ٹھیک نہ ہوں. اچھا, اب یہ آگے کا آخر میں مجھے یہ بتا دیں, اب آپ کی ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے, ظاہر آپ نے یہ بیانات دیکھے ہوں گے, اٹ کانٹ گیٹ بگر دین دس کی انفارمیشن منسٹر جو حکومت کی نمائندہ ہیں, جو حکومت کے بہاف پہ بات کرتے ہیں, ترجمان ہیں حکومت کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ ہم 8 فروری اور بنا دیں. اب آپ کی جب پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی, آپ کی سجیشن کیا ہوگی, کیا اگلا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں اگلے راستے تو وہی ہیں جو ہیں, سیاسی راستے یا قانونی راستے. ہم لڑتے رہیں گے اور ہم دستک دیتے رہیں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں ان سے گزارش کرو کہ ہم ہمارے ساتھ پھر بیٹھ جائیں. نہیں بیٹھنا چاہتے تو مت بیٹھے. تمام راستے ہمارے پاس موجود ہیں. سارے راستے کھلے اور اس میں احتجاج کا راستہ سب سے آگے ہوگا. بالکل, وہ بھی سب سے آگے ہو یا ہو, وہ ہوگا, اس کا حصہ ہوگا ہمارے رائے عمل کا, یقیناً ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سلمان اکمل راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.